السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 149 تا 154 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا جھنجھلایا ہوا، کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد؟ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا؟ کہا اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں. تو مجھ پر دشمنوں کو نہ انسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا. عرض کی اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا. بے شک وہ جو بچھڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان ہائیوں یعنی کہ بہتان باندھنے والوں کو، اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ تھما، تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدہ کے لیے چنے
پھر جب انہیں زلزلہ نے لے لیا موسیٰ نے عرض کی اے رب میرے تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ وہ نہیں مگر تیرا آزمانا، تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ مدر ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ اور اس کے منہ میں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی خاک ڈالی، جس کے اثر سے وہ ناقص ہے، عاجز ہے، جماد ہے یا حیوان، دونوں تقدیروں پر صلاحیت نہیں رکھتا کہ پوجا جائے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کیا اور ایسے عاجز و ناقص بچھڑے کو پوجا، اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر طور سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا، کہ لوگوں کو بچھڑا پوجنے سے نہ روکا اور میرے توریت لے کر آنے کا انتظار نہ کیا۔ توریت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق اور گراں ہوا، تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واضح نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں اگر ہم میں سے کسی سے کوئی افراد یا تفریط ہو گئی ہے، یہ دعا آپ نے بھائی کو راضی کرنے اور ادا کی شماتت رفع کرنے کے لیے فرمائی۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ خواہ کبیرہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرماتا ہے، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر قوم کی گوسالہ پرستی کی عذرخواہی کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زلزلہ میں مبتلا ہونے کا سبب یہ تھا کہ قوم نے جب بچھڑا قائم کیا تھا یہ ان سے جدا نہ ہوئے تھے، یعنی میقات میں حاضر ہونے سے پہلے، تاکہ بنی اسرائیل ان سب کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور انہیں مجھ پر قتل کی تہمت لگانے کا موقع نہ ملتا۔ یہ نہیں ہمیں ہلاک نہ کر اور اپنا لطف و کرم فرما اور ہمیں توفیق طاعت مرمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مجھے اختیار ہے، سب میرے مملوک اور بندے ہیں، کسی کو مجال اعتراض نہیں، دنیا میں نیک اور بات سب کو پہنچتی ہے، آخرت کی یہاں رسول سے باجمع مفسرین سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ آپ کا ذکر و صفت رسالت سے فرمایا گیا، کیونکہ آپ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے ہیں، فرائض رسالت ادا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی و شرائع و احکام اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی توصیف میں نبی فرمایا گیا۔ اس کا ترجمہ حضرت مترجم قدس سرو نے غیب کی خبریں دینے والا کیا ہے، اور یہ نہایت ہی صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ نبا خبر کو کہتے ہیں جو مفید علم ہو اور شائبہ کذب سے خالی ہو۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اہل معنی میں بکثرت مستعمل ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کل ہوا نبأ عظیم، ایک جگہ ارشاد ہوا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ایک جگہ فرمایا کل فلما انباہم باسمائہم، اور بکثرت آیات میں یہ لفظ اس معنی میں وارد ہوا ہے۔ پھر یہ لفظ یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں۔ پہلی صورت میں اس کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، اور دوسری صورت میں اس کے معنی ہوں گے غیب کی خبریں دیے ہوئے، اور دونوں معنی کو قرآن کریم سے تائید پہنچتی ہے۔ پہلے معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے نبی عبادی، دوسری آیت میں فرمایا کل اعو نبئکم، اور اسی قبیل سے ہے۔ مدنی ناظرین یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیں، اور اپنے دوست اقربا جہاں تک اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، یہ میری اور آپ کی انشاءاللہ دن قیامت شفاعت کا باعث بنے گا۔ یہ جو میسج ہم لوگوں تک کنوے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ ضرور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب، اور اس کے بیل والے آئیکن کو
ضرور پریس کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترغیب دیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔